حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اسے کسی معاملے کے لیے قرض کی ضرورت پڑی۔ وہ اپنی ایک دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض دے دو، میں آپ کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد واپس دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ 1000 درہم تو بہت زیادہ ہے، آپ مجھے قرض واپس کرنے کے لیے کسی گواہ کو اپنے پاس لاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی تمہارے لیے گواہ کافی ہے، لیکن اپنے لیے کوئی ضامن بنا کر لاؤ جو تمہاری ذمہ داری لے لے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی ضامن کافی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جب تم نے اللہ ہی کو گواہ بنا لیا، اللہ ہی کو ضامن بنا لیا، تو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے 1000 درہم اس کو دے دیے۔ وہ آدمی 1000 درہم لے کر دریائی بحری سفر پر اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اور اس نے اپنے کام نمٹا لیے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے 1000 درہم کے واپس لوٹانے کا ارادہ کیا۔ اس نے 1000 درہم ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ دریا کے قریب آیا تو اسے سمندری کشتی نہ مل سکی اور وہ سمندر کے کنارے انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کو مقررہ وقت تک کوئی کشتی نہ مل سکی تو اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ لیا، اس میں وہ 1000 درہم ڈال دیے اور ساتھ میں ایک پرچی بھی لکھ دی، اور پرچی میں لکھا کہ اے اللہ، میں نے آپ کو ہی گواہ بنا لیا تھا، میں نے آپ کو ہی ضامن بنا لیا تھا، ابھی میں مقررہ وقت پر اپنے قرض خواہ کو قرض دینا چاہتا ہوں، لیکن جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے جانے کے لیے کشتی نہیں مل رہی ہے، اے اللہ آپ ہی میرے اس مال کو میرے قرضدار تک پہنچائیے۔ اس نے یہ دعا کی اور وہ لکڑی کا ڈبہ 1000 درہم اور چٹھی کے ساتھ دریا میں ڈال دیا۔ یہاں سے وہ اپنے دوسری معاملات اور کاموں کے لیے واپس چل پڑا، اور وہاں سمندر کے دوسری کنارے پر وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا وہ آیا اور سمندر کے کنارے اس کا انتظار کرنے لگا، اور مقررہ وقت پر جب وہ آدمی نہ پہنچا تو وہ دل میں بہت زیادہ خفا ہوا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے درہم لوٹائے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس نے سمندر کے کنارے لکڑی بانوں سے کچھ لکڑیاں جلانے کے لیے خریدی، جس میں ایک لکڑی کا ڈبہ بھی تھا۔ جب وہ اپنے گھر گیا اور لکڑی کا ڈبہ کھولا، دیکھا تو اس میں 1000 درہم پڑی ہوئی تھی اور اس میں ایک پرچی بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے جب ان درہموں اور پرچی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہاں یہ دوسرا آدمی جب اس نے اپنے سارے کام نمٹا لیے اور اس کو اس گاؤں میں جانے کے لیے کشتی مل گئی تو اس نے سفر کا ارادہ کیا، اور جب وہاں پہنچا تو اپنے دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کو وہ 1000 درہم مل چکے ہوں گے یا نہیں، اس لیے اس کو قرض ادا کرنے کے لیے 1000 درہم ایک تھیلی میں ڈالی اور اس کے دروازے پر جا پہنچا اور اس کو کہا کہ بھائی جان، میں نے آپ سے درہم لیے تھے اور میں نے آپ کو آپ کے وقت پر دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور میں سمندر کے کنارے آیا تھا لیکن مجھے کشتی نہ مل سکی، مجھے آنے کے لیے راستہ نہ مل سکا، اس لیے میں آپ کو مقررہ وقت پر 1000 درہم نہ دے سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور یہ 1000 درہم اپنے قرض واپس لے لیجئے۔ اس نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، تم نے تو 1000 درہم بیچ دیے تھے اس وقت پر، میں نے سمندر کے کنارے لکڑیاں خریدی، لکڑیوں میں ایک ڈبہ تھا، ڈبے میں 1000 درہم بھی تھی اور ساتھ پرچی بھی لکھی ہوئی تھی تمہارے ہاتھ کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ درہم اور پرچی تم ہی نے بھیجی ہوگی۔ یہ آدمی بھی اپنے دل میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہاں اس آدمی سے رخصت ہو کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔
میرے بھائیوں دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کسی سے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے لے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے اپنے دل میں کہ میں یہ قرض اس بندی کو اپنے مقررہ وقت پر ضرور لوٹاؤں گا، اور جس سے قرض لے اسے ضرور اپنے وقت پر لوٹائے۔ اور اگر آپ لوٹانے کا وعدہ کریں اور لوٹانے کے لیے کوشش بھی کریں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے قرض لوٹانے کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض واپس کرنے کے اسباب مہیا فرما دیں گے۔ کبھی بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کر کے بوقت ضرورت آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ کو قرض دے دے، تو پھر آپ پوری کوشش کریں کہ اس آدمی کو اپنا قرض واپس کرے اور اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ اسی میں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں گے۔